حالات کا جو دباؤ ہے وہی فیصلے کرتا ہے نا، فائنلی لینا پڑے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مشکل یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے، وہ چیف منسٹر کے چیف منسٹر ہیں. کل اس کو کیک کھلا رہے تھے، دورے مطلب اچھا کیک کھلا رہے تھے اس کو. بھائی یہ کیا، یہ وزیر اعظم ہے؟ آپ کوئی بخار ہوتا ہے؟ فوٹیج بھی چلے گی ابھی، ہاں ابھی فوٹیج چلے گی کیسے. ابھی وہ اپنا جو ہے وہ میاں منشا نے کہا ہے کہ محمد بن کیا نام ہے ان کا سعودی پرنس کا، ہاں محمد بن سلمان. محمد بن سلمان نے کہا روز پیسے مانگنے آ جاتے ہیں. منشا صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے قریبی آدمی، روز پیسے مانگنے آ جاتے ہو، اپنی اکانومی ٹھیک کرو. ہم وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بھائی اکانومی آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو خوشامد سے ٹھیک ہو جائے گی؟ ممکن ہے کہ سمجھ رہے ہو انڈیا سے تجارت کرنے کے بعد اکانومی ٹھیک ہوگی. کیسے کس بنیاد پر سمجھ رہے ہو؟ انڈیا تو آپ سے $2 بلین کا $1 بلین کا مال خریدے گا، $3 بلین کا آپ کو بیچے گا. یہ تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے، سمجھنے کی اس میں کون سی بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر بھی آتی ہوں، انڈیا کے اوپر، چائنا اور پاکستان کے ریلیشن کے اوپر آتی ہوں. آپ نے بات کی مقصود چپڑاسی کی، ہارون صاحب اس کے انتقال کے اوپر میں بات کروں گی، مگر ایک چیز حیرت میں ڈال دیتی ہے. ایک شخص جو 20-21 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ وصول کرتا ہے، وہ دبئی میں اتنے سالوں سے کیسے مقیم تھا؟ اتنے سالوں سے نہیں، 2018 کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں اس کی. نہیں تبھی چلا گیا. ممکن ہے، خیر مدت کا تو مجھے پتہ نہیں ہے. ظاہر ہے اسے کسی نے بھیجا. پہلی بات ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں یعنی بیرون ملک جا ہی نہیں سکتا. آپ جب جاتے ہیں وہاں امیگریشن والے جو آپ فہرست میں دیکھتے ہیں ان کے پاس تصویریں ہوتی ہیں، ریکارڈ، وہاں سے کوئی جا ہی نہیں سکتا. اور ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں، آئی بی کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں ایف آئی اے کے لوگ ہوتے ہیں، آئی ایس آئی کا بھی ایک آدھ آدمی ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے. تو یہ جا کیسے سکتا ہے آدمی؟ اس کو بھیجا گیا، جیسے سلمان شہباز کو بھیجا گیا، اور احمد خان جو ان کے ترجمان ہیں، ملک احمد خان، وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ یہ ہماری ویکنس تھی، اس سے ہم نے نجات پا لی ہے، اب ہمارا کچھ نہیں بگڑ سکتا. اور اس میں صرف شریف خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، اور لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. کسی کے خلاف فرد جرم ہی نہیں عائد ہوتی، نہ رانا ثناء اللہ کے خلاف، نہ حمزہ شہباز کے خلاف، نہ وزیر اعظم کے خلاف. تو یہ کیا ہے؟ ایک مذاق ہے. اور یہ کوئی کروڑوں دفعہ یہ بات دہرائی جا چکی ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنے طاقتوروں کو سزا نہیں دیتی تھی اور کمزوروں کو دیتی تھی. تباہی کے راستے پہ تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. تو جو طاقتور آدمی ہے اس سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. بعض لوگوں کا تو آپ نام نہیں لے سکتے، پوچھنا تو بہت دور کی یہ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں. اچھا نام لیں آپ تو آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ کے یہ بہت کچھ خطرے میں پڑ جاتا ہے. جی مجھے بھی 1-2 آدمی نے ٹیلی فون کیا تو میں نے تو بات ہی نہیں سنی. سب سے آسان طریقہ، بھائی اس پہ مجھ سے بات نہ کریں، جو کرنا کریں، شوق سے کریں، جو کرنا کریں، میں اس پہ بات نہیں کرنے کے لیے تیار. ہم نے کوئی ایسی کبھی بات نہیں کی، ہم پہ کبھی مقدمہ ہی نہیں ہوا. کبھی ہمیں بلایا کہ پیمبرا نے، تو اللہ کے فضل سے ہمیشہ انہوں نے ہمارا موقف تسلیم ہوا. ہم خلاف قانون کوئی کام ہی نہیں کرتے، ہم اپنی حدود میں رہتے ہیں. تو یہ تو ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے. دیکھیے یہ ہمیشہ بر صغیر اشرافیہ کی گرفت میں رہا ہے. عبدالقادر حسن مرحوم اس کو بدمعاشی لکھتے تھے. بدمعاشی ہے، یہ کیا ہے؟ کم لوگ ہیں اس طبقے میں، ٹیکس یہ نہیں دیتے، کوئی جاگیردار ٹیکس نہیں دیتا، کوئی ذمہ 1.5 روپے ٹیکس. اچھا تو نواز شریف صاحب کا 5,000 روپے تھا 94-95 میں، 5,000 روپے ہے جو ٹیکس جمع کرایا تھا. ہاں جی 10-20 لاکھ تو ہم بھی دیتے ہیں، تو 5,000 روپے. ہارون صاحب ایک شخص ہارٹ اٹیک سے مر گیا تو لوگ اس کے اوپر مختلف باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مقصود چپڑاسی ہارٹ اٹیک سے مر گیا نا. ممکن ہے وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. دیکھیں نا ہم اس پہ ججمنٹ تو نہیں نہ دے سکتے، مگر یہ ہے کہ ایان علی کی جو آدمی تفتیش کر رہا تھا وہ قتل ہوا. جی راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ وزیر اعظم رہے، ان کی جو تفتیش کر رہا تھا اورینٹل پاور کے معاملے کی. اب ممکن ہے کہ وہ کسی اور نے مارا. ہم کو اس پہ رائے نہیں حتمی ہے، نہیں دے، ججمنٹ نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیکن رضوان ایف آئی اے ڈاکٹر رضوان، اچھا بھائی یہ کوئی ہسٹری نہیں ہے ان کی دل کے مرض کی، تو تفتیش تو ہونی چاہیے نا. تفتیش کے بعد اگر یہ ثابت ہو کہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے تو ٹھیک ہے. ایک اور بھی کلیم سامنے آ رہا ہے کہ مقصود چپڑاسی کی وفات ہوئی 7 جون کو، اور آج 9 جون کو یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مقصود چپڑاسی دبئی میں انتقال. ظاہر ہے وہ تو چاہتے ہوں گے نا چھپی رہے بات. یہ تو اس میں سمجھ نہیں کیا بات ہے. اس میں دیکھیں نا ہر آدمی ضیاء الحق کی تفتیش نہیں ہو سکی. میں وزیر داخلہ صاحب سے ملا، اسلم خٹک صاحب سے، جو ضیاء الحق کے وزیر داخلہ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی دیر کام ہے، کہ نیازی صاحب تھے ڈی ایس پی، ان کو نواز شریف نے لگایا تفتیش پہ، اور ایئر فورس نے بھی اپنے طور پہ تفتیش کی اور باقی اداروں نے بھی کی. تو پھر امریکہ سے میسیج آیا کہ جی نہ کیا جائے. ہاں جی
اور امریکہ سے میسیج بڑا دلچسپ ہے, روسی ریچھ کی دم مڑوڑنے کی کوشش نہ کی جائے. پہلے تو روسیوں کو ذمہ دار ٹھہرایا, اچھا, پھر یہ کہا کہ اس کی تفتیش نہ کریں. کیوں نہ کریں جی تفتیش؟ وہ خان صاحب ایک بات بالکل ٹھیک کہی انہوں نے, جو لوگوں نے گاڑیوں پہ لے کے لگائے, تمہارے غلام ہے کوئی, مگر ہمارے نفسیات میں غلامی ہے نا, اشرافیہ میں تو ہے, عام لوگوں میں ہے یا نہیں ہے, عام لوگوں پہ بھی کچھ اثر ہے. تو بات یہ ہے کہ تفتیش تو ہونی چاہیے نا, قصوروار کون ہے یہ تو ہم ججمنٹ نہیں دے سکتے قبل. ٹھیک ہے, ایک اور بھی اہم سوال ہارون صاحب اٹھ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف جو منی لانڈرنگ کیس تھے اس میں یہ اہم گواہ تھا مقصود چپڑاسی, مگر ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کہتے ہیں وہ گواہ نے ایک ملزم تھا, اس لیے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو ایک بات معلومات کی بنیاد پیش کرتا ہوں جی. یہ کیس ایف آئی اے کے بہترین افسروں نے بنایا ہے. دنیا میں وائٹ کالر کرائم کے جو عظیم ترین ماہرین ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دکھایا گیا, پاکستانی ہیں, انہیں دکھایا گیا ہے. مثلا یہ اس میں 100 گواہ ہو سکتے تھے, تو انہیں بتایا گیا 100 گواہ کیوں بناتے ہو, 7 ایسے گواہ بناؤ جو بالکل جن کی گواہی جو ہے عدالت تسلیم کرے تاکہ وہ لمبا نہ ہو. اور جو ڈاکٹر رضوان نے فائنلی اس کی ڈرافٹنگ کی تھی, وہ ڈرافٹنگ اچھی کرتے تھے, اور گواہ بھی ہیں, بادام گواہ بھی ہیں. اور کیوں نہیں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, اس لیے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے, اب فیصلہ تو جو عدالت کرے گی وہی کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے مرنے سے یہ واقعہ نہیں ہے. اول تو کل سپریم کورٹ میں دیکھیے نا, سپریم کورٹ نے تو نوٹس لے رکھا ہے کہ جی یہ ایف آئی اے میں تبادلے کیوں ہوئے, جی, کسی کو کراچی بھیج دیا ہے, اور کوئی ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور کچھ لوگوں کے تبادلے اور جگہ پہ ہو گئے ہیں. تو اور ایف آئی اے کے چیف نے کہا انویسٹیگیشن کرنے والے سے, کیا نام تھا ان کا, کہ جی ایک ملزم وزیر اعلیٰ ہو گیا اور وزیر اعظم ہو گیا, دوسرا وزیر اعلیٰ بننے والا. تو یہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے نا, تو ساری ذمہ داری سپریم کورٹ کی ہے, اور اگرچہ حکومت تو کوشش کرے گی اس کو سبوٹاج کرنے کی, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے, یہ ہمیشہ باقی رہے گا, اجتماعی قومی یادداشت میں باقی رہے گا, اور اسے چھٹکارا انہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, وزیر اعظم شہباز کبھی نہ کبھی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, یا مکافات عمل کی دنیا ہے, کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے نہیں کر دی. صحیح, بلا شبہ بلا شبہ. ہارون صاحب, شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے, اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ احد چیمہ جو کئی سال جیل میں رہے, پھر انہوں نے کہا میں واپس آنے کے بعد کنارہ کشی اختیار کر لوں گا, اب شاید انہیں نواز دیا گیا, کیا ایسی کوئی خبر ہے؟ ایڈوائزر خفیہ تھوڑی ہے, تو ایڈوائزر بنا دیا گیا نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ میٹنگز میں کہتے تھے شہباز شریف صاحب کہ میرا بیٹا ہے, ہاں جی. اچھا, حمزہ سے تو ان کی صلح بہت بعد میں ہوئی, حمزہ کو تو ڈسٹنس پہ رکھتے تھے, حمزہ کے ساتھ تعلقات کو ایسے خوشگوار نہیں تھے. وہ یہ میرا بیٹا ہے. اچھا, مطلب کیا تھا کہ جو معاملہ طے کرنا ہے اس کے ذریعے طے کرو. چینیوں کو بھی کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو وہ تو نہیں چاہتا تھا, وہ تو اس نے جیل میں رہا, اور وہ کچھ زیادہ ہوا بھری گئی تھی سر میں, اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں تھا. ناصر کھوسہ صاحب, یعنی 3 بھائی ہیں, ایک چیف جسٹس تھے, اور ایک یہ اپنا ایف آئی اے کے سربراہ رہے ذوالفقار کھوسہ, اور ایک یہ اپنا, تینوں بھائی کا باکمال خاندان ہے, بڑے محنتی لوگ, اور بڑی ترقی کی, اور سب کی ریپوٹیشن اچھی ہے. تو یہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو ورلڈ بینک میں جا رہے تھے, جس کے وہ ڈیزرو کرتے تھے. لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے, میں ناصر کو کہا تھا ویری کمپٹنٹ پرسن, تو وہ انہوں نے کہا ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آج چیمہ کے بارے بات نہ کریں میرے سے. ابھی انہوں نے بات نہیں کی, یہ اس کے ان کے ایما پر یہ چین بھی جاتے تھے. بیوروکریسی میں کہا جاتا ہے کہ سارے معاملات کو احد چیمہ صاحب ہی دیکھ, اور بھی بہت سے معاملات, ابھی تھوڑے دن ٹھہر جائیں, ایسے ایسے انکشافات ہوں گے کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک افواہ ہارون صاحب گردش کر رہی ہے, اب آپ کنفرم کیجئے مجھے, بلاول بھٹو صاحب جو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں, ہمسایہ ملک انڈیا کو کچھ یقین دہانیاں دلا رہے پاکستان کو لے کر. نہیں, امریکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے, اگین تحقیق ہو تو پتہ چلے نا. دیکھو بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں, ویسے بے نظیر کا بھی ان کے والدہ کا بھی یہ طریقہ تھا, امریکیوں کو بہت سی یقین دہانی کراتے, عمل کبھی نہیں کرتے تھے. اب یہاں پہ کون سی یقین دہانی ہوئی ہے؟ تو یہ تو بڑے کمزور لوگ ہیں, زرداری صاحب بھی اور بلاول بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسا ملک کا عجیب و غریب وزیر خارجہ ہے جسے وزیر اعظم پوچھ ہی نہیں سکتا بھائی آپ وہاں کیا کرتے رہے 15 دن یا 20 دن یا 25 دن, جتنے دن بھی رہے سوئٹزرلینڈ میں. ہاں, سوئٹزرلینڈ میں. تو اطلاعات یہ تھی کہ امریکیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. اچھا, انڈیا سے کیا بات کریں گے؟ وہ امریکیوں کو یقین دہانی کرائی. کہا جا رہا ہے کہ بھئی
اگر اس کو مستقل ممبر بنایا سلامتی کونسل، انڈینز کی بڑی خواہش ہے. اور صاحبزادہ یعقوب علی خان جو ہیں وہ کوئی آج سے 20 سال پہلے کہتے ہیں انڈیا کو نہیں روک سکتا. ایک یہ لوگ بڑے دانا بھی ہوتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، ہفت زبان 7 زبانیں جانتے تھے، لیکن یہ مایوس لوگ ہوتے ہیں نا. ضرور ہوگا. میں نے کسی نے آ کے مجھے کہا کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کہہ رہے ہیں 20 برس پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا سلامتی کونسل کا ممبر بننے سے. میں نے کہا بن سکتا ہی نہیں ہے. صاحبزادہ یعقوب علی خان ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں، لیکن قوانین فطرت ہوتے ہیں. پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا اور بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، چین اس کو ویٹو کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے. تو وہ ان کی مستقل خواہش تو ہے، دنیا کی تیسری چوتھی بڑی اکانومی ہے، تو ان کی خواہش تو ہے نا، تیسری ہے امریکہ، چین، جاپان، کہ میں چوتھی اور اس کے لیے وہ کافی تگودو بھی کر رہا ہے انڈیا. نہیں تگودو کرتے رہے، وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے. تگودو انہوں نے کیا کرنی ہے، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اگا دوڑ تو پیچھے چوڑ. وہ تو اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اسے کیا چیز بچا دے. انڈیا کبھی متحد رہا ہی نہیں. صحیح. انڈیا کو متحد کیا مسلمانوں نے 3000 سال پہلے تھا، چندر گپت موریہ کے دور میں. اس کے بعد انڈیا کبھی متحد ہی نہیں رہا، راجواڑے تھے. مسلمانوں نے اسے ایک اسٹیٹ کی شکل دی، اور انکلوڈنگ افغانستان اور کچھ سینٹرل ایشیا کے علاقہ بھی. پھر انگریزوں نے اسے وہ متحد رکھا. تو یہ تو اس کو تو ٹوٹنا ہے. صحیح. ہاں جی ٹھیک ہے. اور آج یہ لوگ بات ہے ان کا خیال ہوگا ہماری خواہش ہے. بس سارے عوامل تو وہ ہیں، پولیٹیکل سائنس کے کچھ اصول ہیں. 20% پاپولیشن اگر پرووک کر مشتعل کر دی جائے تو ملک کبھی متحد نہیں رہ سکتا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں